السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیا ٹھیک ہے؟ حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی، ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ، مالک کا کرم ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، الحمدللہ 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 جی، بڑا پیارا مہینہ ہے جی یہ، الحمدللہ۔ اس دن میں نے ایک وہ صحابی سے کسی نے پوچھا کہ بعد میں نا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ لوگ کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ ہم ایسے رمضان کا استقبال کرتے تھے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض باقی نہیں رہتا تھا، بغض کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے کو ویلکم نہیں کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، تو مجھے یہ بات بڑی پیاری لگی، الحمدللہ۔ تو بس دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ہاں بے شک بے شک، یہ مہینہ ہے ہی اس لیے اصل میں، اصل بات یہ ہے الحمدللہ۔ ہاں، یہ صرف فاقہ کشی کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا مکمل تزکیہ ہے، سبحان آپ کی روح کو نا ایک قسم کا یہ ریفریش کرتی ہے، اجالتی ہے، کئی جو مٹی ڈلی ہوتی ہے آپ کے دل پہ اس کو صاف کرتی ہے، کئی آئینے نکھر جاتے ہیں۔ تو خوبصورت مہینہ جی، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بیسکلی آپ کی جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ ہے کہ اگلے 11 مہینے ایسے کرنا ہے، سبحان اللہ، جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھانا ہے، جتنا آنکھوں کو حیا سے بچانا ہے، حیا میں رکھنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے، جتنا اللہ کے قریب جانا ہے روزے کی شکل میں، اور لڑائی جھگڑا نہ کر کے، کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑا صرف کبھی ہو رہا ہو تو صرف آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو جو احکامات آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ روزے کا اجر صرف میں دیتا ہوں، تو وہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ اس کو اپنی لائف کا ایک پیٹرن بنا لیں کہ ہم نے سارا سال ایسے ہی کرنا ہے، تو بس پھر وہ زندگی سرکار کا فکر ہے نا کہ زندگی رمضان جیسی بنا لو تو موت عید جیسی ملے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ جی، ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، اور ٹاپک ہے آج کا احساس۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم۔ تو کیا یہ بے حس انسان میں احساس پیدا کیا جا سکتا ہے؟ واہ جی واہ، پیدا ہو جاتا ہے جی، بالکل۔ بڑے بڑے بے حس جو ہے نا جی وہ سیدھے ہوتے دیکھے گئے ہیں، کبھی کبھی لائف کے اینگل بھی ایسا بن جاتا ہے۔ سرکار ویسے جب گئے ہوئے تھے نا علاج کے لیے، یو کے گئے ہوئے تھے جب، تو وہاں پہ نا ایک صاحب تھے جن کا اپنا بینک تھا یو کے میں، تو وہ سرکار سے ملنے کے لیے آئے، تو وہ زندگی کی نا رانائیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھے بس زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں ملا، میں آئی ایم ہیپی مین، اور اس طرح سے۔ تو آپ نے کہا تمہیں اس دن احساس ہوگا جس دن تمہاری بیٹی گھر سے رخصت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں، آپ نے کہا یہ جس دن بیاہ کے جائے گی نا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ لائف میں کیا چیز قیمتی تھی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، ہر چیز نا اپنے مدار کے اندر ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو احساس ہے نا اس کی اتنی فارمز ہیں کہ ہم بیان بھی کرتے جائیں گے تو اس کا ایک ایک اینگل جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ پوری ایک پوڈ کاسٹ بنتی جائے گی۔ ہم کچھ چیزوں کا نا ذکر بھی کر چکے ہوئے پہلے، جیسے ایک ہم نے کی تھی خدمت خلق کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جی، بڑی لوگوں میں وہ مشہور بھی ہوئی اور بڑی اس کو لوگوں نے پسند کیا۔ باتیں ساری سرکار بھائی صاحب کی ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں قرآن حدیث سے دور نہ جائیں اور اس کے آس پاس ہی رہ کے اپنی زبان میں جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ پہلو مختلف جگہ پر، جیسے کہ یہ بھی بات پہلے ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا، تو احساس بھی جگایا جا سکتا ہے زندگی میں۔ پہلے تو یہ غور کریں کہ بے حسی ہے کیوں، مطلب احساس تو ہے نا ایک اپنی جگہ پر۔ ہر بچہ اللہ کی نا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو سب سے کامیاب زندگی پتہ کیا ہے کہ آپ اگر اسی معصومیت کو لے کے دنیا سے چلے جائیں نا
تو سمجھے کہ آپ کی کامیاب زندگی گزر گئی. سبحان اللہ. جیسے بچہ معصوم تھا بچے بن جائے, جیسے بچے بن جائیں. ہاں وہی نہیں ہوتا ہم سے. بچہ مکمل احساس رکھتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حصے دیے ہیں, سونگھنے کی, چکھنے کی, سننے کی, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں ہمارے, اسمیل کرنے کی, اتنے ساری ہمیں حواس خمسہ دی ہیں, اور پھر بے حسی آ کے کھڑی ہوئی وہاں پر. ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس نہیں کر رہے ہیں, تو محسوس کرنا شروع کر گئے تو احساس ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ منظر اگر آپ کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب آنکھ میں ہی فالٹ آ گیا. پھر تو یہ حساب کی صرف کس لیے پھر رہ گئی ہے؟ یہ کن نظاروں کی متلاشی ہے؟ یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ اگر کسی کا دکھ دیکھ کر آپ کو دکھ محسوس نہیں ہو رہا تو آپ بے حسی میں ہیں. دیکھ رہے ہیں, ابھی صرف منظر دیکھ رہے ہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ تکلیف دور کرنے والے نہیں بن رہے ہیں یا غم گسار نہیں بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ والا حواس خمسہ جو ہے یہ اپنے پیٹرن پہ کام نہیں کر رہا. پھر اس کی جو مکمل کہنا چاہیے کہ روحانی امپلیمنٹیشن ہے نا, وہ مکمل نہیں ہو رہی ہے. فزیکل تو ہو رہی ہے لیکن بات ابھی تک ہاں کہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف تو جانوروں میں بھی ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ انسان کی نگاہ کا کوئی فرق ہوتا ہے جانور کی نگاہ سے, ہے نا جی. کسی کی آنکھ میں جانور اتر آتا ہے, کسی جانور کی نگاہ میں انسان بھی اتر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو لمبا بازار ہے, دائیں بائیں دکانیں ہیں, رونق لگی ہوئی ہے. اب آنکھ منظر دیکھ رہی ہے اور اس منظر میں روشنیاں ہیں, اس منظر میں رعنائیاں ہیں, خوشیاں ہیں, چہرے ہیں. لیکن غور کرنے پہ آئیں تو اسی میں غم بھی ہے, دکھ بھی ہے, تکلیف بھی ہے, محنت بھی ہے. صبح سے شام تک کا ہو سکتا ہے کسی کا فاقہ بھی ہو. تو کیا کیا منظر وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو ایک آنکھ ہی اگر آپ کا حواس خمسہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے, آپ کا احساس ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا اسمیل کرنا, آپ کا چیزوں کو چھونا, گرم ٹھنڈک تو یہ دیتا ہی ہے, لیکن کسی کی محبت بھرا لمس بھی تو ہوتا ہے نا. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. تو یہ بھی ہوتا ہے. وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. وہ سارے نصیحت کرنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں. کوئی بات سننے والا, کوئی ہمارے غم کا مداوع کرنے والا, کوئی دکھ سننے والا. اور وہ بھی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرکار بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو جب کسی کے لیے دعا کرنی ہو نا, یہ نہیں کہ اس نے دعا کے لیے کہا ہے, اپنے طور پر بھی آپ جہاں محسوس کریں کہ میں مدد کر سکتا ہوں فزیکلی, ضرور کریں. جہاں پر آپ کا پہنچ نہیں ہو رہی ہے, استطاعت نہیں جا رہی ہے, وہاں پر اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. اور کچھ نہیں تو, ہے نا جی. اب وہ آپ دیکھیں جیسے جیسے انسان تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے نا, دنیا میں بات پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہوتی ہے, فون آ رہے ہوتے ہیں. اب ہر جگہ پہ جا کے وہ ڈسیزن کرنا, ہر جگہ پہ جا کے وہ بات کرنا ناممکن ہے, لیکن دعا تو کی جا سکتی ہے. تو سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ جب کسی کے لیے دعا کرنا نا, پہلے اپنے آپ کو اس کے شوز میں کھڑا کرنا, یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے حالات میں لا کر اپنے اوپر وہ کیفیات کو طاری کرو کہ جو یہ سامنے والا بندہ ہے یہ کس اس وقت کرب سے گزر رہا ہے. اگر تم اس کرب کو محسوس کر سکو تو اس وقت میں اس کے لیے دعا کرنا. پھر یہی احساس ہے کہ کسی کے غم کو دیکھ کر اگر آپ میں غم نہیں آ رہا تو پھر کہیں بے حسی ہے.
اور اگر آپ کو وہ دیکھ کر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غم میں ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اسی چیز کا نام احساس ہے. سبحان اللہ. مولا علی کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے جو ہیں یہ خون کا نام نہیں ہے، احساس کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ خون کے رشتے تو دیکھیں گے، لیکن خون کے رشتے کو خونی رشتے بنتے ہوئے بھی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھ رکھا ہے جی. خون اتر آتا ہے جی، ہے نا، ہے نا. اب اگر یہ خون کے رشتے کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا چیز ہے جو کام کرتی ہے بیہائنڈ دا سین؟ وہ ہوتا ہے احساس. اگر آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے تو پھر خون کے رشتے بھی معنی نہیں رکھ رہے ہوتے، احساس کے رشتے زیادہ معنی رکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کے خاندان میں ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی آپ کے کوئی غم گسار ہیں، آپ کے چارہ ساز ہیں، آپ کی دکھتی رگ کو یہ سمجھتے ہیں، کم از کم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کا کچھ مداوع کچھ کر سکتے ہیں، آپ کا کچھ غم غلط کر سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کا ان کے ساتھ ریلیشننگ سے زیادہ ایک دوستی کا احساس آپ کے ساتھ ان کا پیدا ہو جائے گا. اور دوستی بھی ایک احساس ہے، احساس کے بغیر دوستی ہوتی ہی نہیں ہے. اگر احساس نہ ہو تو دوستی بھی نہیں ہوتی. دوستی کے لیے بھی احساس کا ہونا ضروری ہے. بالکل احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. بے حس بھی کبھی دوست ہو سکتے ہیں، اس کو کون دوست کہے گا؟ وہ تو بے حس ہے، اس میں تو یہ والی حس ہی نہیں شامل. دوست وہ ہے جو خوشی کو بڑھا دے اور غم کو کم کر دے. ہاں بے شک، دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو زیادہ کر دے. ہاں، جیسے سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ جن کو تمہارے جانے کے بعد واقعی دکھ ہوگا ان کو ان کی زندگی میں خوشی ضرور دے کے جانا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب یہ جو دکھ ہے یہ سارا احساس ہی تو ہے آپ کا ایک دوسرے کے حوالے سے، کہ خوشی کہاں پر آپ کو بیٹھ کے ملتی ہے، دکھ والے کون سے لوگ ہیں. آپ کے جانے سے واقعی دکھ ہو گئے ان کو، کمال بات ہے، اتنے قیمتی لوگ ہیں یہ. اور یہ بھی فرمان ہے کہ کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ جی ایک کامیاب انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں جتنا احساس ہے وہ اتنا کامیاب ہے. سبحان اللہ. ہم لوگوں نے دیکھیں کامیابی کا کیا معیار بنا کے رکھا ہوا ہے. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ صرف جس میں احساس جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا قیمتی اور اتنا کامیاب انسان ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جگہ پر دل کی نا بولیاں لگ رہی تھیں، بڑے بڑے خوبصورت دل مارکیٹ میں آئے ہوئے تھے وہاں پر. تو ایک ٹوٹا پھوٹا دل بھی آ گیا تو باقی دلوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ وہ یہاں پہ اتنے فریش دل پڑے ہوئے ہیں، تم ادھر ٹوٹے پھوٹے سے آ گئے، تمہاری کون سنے گا، تمہاری ویلیو کیا ہے یہاں پر؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ویلیو اس ٹوٹے دل کی لگی، کیونکہ وہ احساس والا دل تھا. باقی تو فریش دل پڑے ہوئے ہی ہیں سارے کے سارے، لیکن جو دکھی دل ہوتے ہیں ان میں احساس ہوتا ہے، اور احساس ہے آپ کے اندر موجود ہے. لیکن ہم لوگ نا معاشرے کی اور لوگوں کے ساتھ جو اپنے رویے ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے احساس کو خود ختم کر دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس کو اتنا اپنی زندگی کے اندر نیگیٹو سمجھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا احساس چھین لے، یہ ہم کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم بے حس کیوں نہیں ہو جاتے لوگوں کی طرح؟ جیسے وہ بے حس ہو کے خوش ہیں، ہم کیوں نہیں خوش ہو سکتے؟ وہ بے حسی میں خوشی نہیں ہے، یہ لگتا ہے لوگوں کو. بے حسی میں کہاں سے خوشی؟ خوشی ہونا ہی احساس کا نام ہے ایک. سبحان اللہ. جس مسکراہٹ کو وہ خوشی سمجھ رہے ہیں وہ خوشی نہیں ہے، وہ خالی مسکراہٹ ہے. خوشی آپ کے دل کی آسائش کا نام ہے. اگر دل ہی آپ کا مردہ پڑا ہوا ہو تو کون سی آسائش ہے آپ کی زندگی کے اندر؟ اس لیے جو احساس ہے نا یہ بہت ہی قیمتی، بہت ہی نایاب چیز ہے، کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے اور ان سے پھر خیر ہی بڑھتی ہے، چاہے وہ ریلیشننگ کے اندر ہوں، چاہے وہ مارکیٹ کے اندر ہوں، چاہے وہ جہاں پر بھی ہوں گے. ایک حساس دل جو ہے نا جی وہ ہمیشہ اب دیکھیں یہ بھی ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ وہ حساس ہوگا. سبحان اللہ. مومن بے حس ہو ہی نہیں سکتا. بے حسی کا مومن سے کیا تعلق ہے جی؟
سب سے پہلا احساس مومن کو تو اپنے رب تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کا ہوتا ہے، اس کے فضل کا ہوتا ہے، اس کے عرفان کا ہوتا ہے. اور جب یہ احساس اس کو ہوتا ہے تو وہ پھر اس احساس کو وہ دنیا کے اندر بھی ڈھونڈتا ہے، جہاں نہیں ملتا وہاں پہنچاتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں پہ اور بڑھاتا ہے. تو یہ سوچ لیں کہ جو جتنا احساس والا دل ہوگا نا جی، وہ اتنا ہی قیمتی بھی ہے، اتنا ہی وہ سمجھدار بھی ہے. اور اس کو لگتا ہے نا کہ اگر آج کی دنیا کے اندر کے لوگ اس چیز کو مینوپولیٹ کرتے ہیں تو مینوپولیشن آپ کے دماغ کی ہے، دل کی نہیں ہے. ظاہری طور پہ لگے گا شاید آپ شکست کھا گئے، آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، آپ کے اندر احساس ہوا کہ یار مجھے اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. وہ شاید گفتگو کی جنگ فتح کر کے چلا گیا، لیکن دلوں کی جنگ وہ ہار گیا. یعنی کہ مینوپولیشن دماغ کی ہے، دل کی نہیں ہے. دل کی نہیں ہے، دل مینوپولیٹ نہیں کرتا. واہ، دل کا نام احساس ہے. یعنی کہ جو کچھ آپ کے اوپر نزول ہو رہے ہیں ادھر ادھر، کانوں سے، آنکھوں سے، جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سب کے اثرات جو آپ کے دل کے اوپر گزر رہے ہیں نا، وہ ہے اصل میں احساس. اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ دل کے معاملے ہیں سارے کے سارے. اور اگر کسی کے پاس یہ دل ہے، احساس والا دل ہے، اور وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی بڑے نقصان والی چیز ہے یا میرے ساتھ بڑی کوئی نیگیٹیوٹی والی بات ہے، تو اس کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی بات ہے. سبحان اللہ. ہمیں بعض کا چیز جی فرمائیں. مجھے سوال بھی یاد آ گیا، کیونکہ پچھلے بھی ایک ماہ میں نا بہت زیادہ کلینک پہ خواتین آتی ہیں جو سپریشن سے گزر رہی ہیں، ڈیورس سے نا، اور ایک ہی چیز کامنلی ریپیٹ ہو رہی کہ ہماری تو بھوک بھی مر گئی، نیند اڑ گئی، ہم تو کہیں کے نہیں رہے. اور ہمیں خبر یہ مل رہی ہے کہ وہ ہمارا جو شوہر ہے وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا پھر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. تو ہمارا دل اس بات پہ دکھتا ہے کہ اس کو تو فرق نہیں پڑا اور ہماری زندگی ختم ہو گئی. تو ان کو کہیں نہ یہ ظلم نظر آتا ہے. تو ان بیٹیوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان کو فرق بھی نہیں پڑا اور موو آن کر گیا، اور ایک بچی ایسی ہے جو کہ نہ کھا پا رہی ہے، نہ سو پا رہی ہے، اور شدید اذیت میں. جی ہاں، یہ ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا ہے جی. میں بھی بیٹیوں سے ایسے، ابھی ریسنٹلی بھی کوئی واقعہ ایک ایسا چل رہا ہے کہ میں اس بیٹی کی شادی میں گیا تھا اور وہ اس کی پسند کی شادی تھی، اور بیرون ملک وہ چلی گئیں. تو جس دن ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ میاں بیوی کے درمیان چپکلش چل رہی تھی. تو اب وہ اتنی بڑھ گئی کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو باپ ملنے کے لیے نہیں آیا ہاسپٹل میں کہ میں بیوی سے ناراض ہوں. تو جو محبت بیٹی کو دینی تھی وہ تو رہ گئی. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کون سی محبت ہے جس میں اتنی بے حسی ہوتی ہے؟ پھر یہ محبت تھی نہیں، یہ کچھ اور تھا. اس کو محبت کہنا بھی جو ہے نا وہ جرم ہے، میں سمجھتا ہوں. مطلب آپ نے جیسے فرمایا نا ابھی کہ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید کہ مطلب حبیب کا تو مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی جفا نہیں ہوتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس کا احساس ہونا بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم اس پیٹرن سے کہیں ہٹ رہے ہیں، دوستی کے اس پیٹرن سے، کہ جہاں پر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ جفا آ رہی ہے. اب حبیب کے ساتھ کیا آپ نے جفا کا ذکر کرنا ہے؟ وہ تو ہے نا جی. محبوب کی تو غلط بات بھی صحیح لگتی ہے، صحیح لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہیں محبوبیت آپ کی کم ہو گئی ہے، یا محبوبیت تھی ہی نہیں، یہ کوئی اور پردہ تھا اس کے اوپر. یعنی آپ میں محبت کی کمی آ گئی، یا شاید ادھر تھی ہی نہیں کبھی، یا ادھر تھی نہیں. اللہ ادھر تھی نہیں. یہ تو آپ کا ایک طرفہ تھا نا فیصلہ. ادھر تھی کہ نہیں تھی کیا پتہ. اس کو بھی لگا کہ شاید ہوگی، لیکن اس طرح کی جب واقعات زندگی میں آتے ہیں نا تب احساس ہوتا ہے
کہ واقعی وہ محبت تھی بھی یا نہیں تھی، کہ اتنے ہم نے گھر والوں سے جھگڑ کے اتنی محبت کے ساتھ شادی کی، تو یہ تو وہ انسان ہی نہیں ہے جس کی خاطر میں نے اتنا جھگڑا کیا تھا، جس کی خاطر میں نے اتنی دنیا سے لڑا تھا، چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے، دونوں کے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن احساس والا شخص جو ہے نا کبھی کسی کو سر راہ نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑی بے حسی کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پسند ناپسند زندگی کے اندر نا ڈاکٹر صاحب اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جو احساس والے لوگ ہیں یہ بیچ راہ میں کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں۔ حالات اور واقعات کے، آپ فرماتے تھے نا کہ حالات اور واقعات سے بدلنے والے رشتوں سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے، تنہا رہے، کہ حالات اور واقعات سے آپ کے ریلیشن بدل گئے۔ یہ کون سا ریلیشن ہے بھائی؟ یہ تو کچھ سٹاک مارکیٹ لگ رہی ہے مجھے کہ حالات اور واقعات کے ساتھ ریٹ اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے، ہر چیزوں کا ہے۔ تو جو ریلیشننگ ہے یہ اگر احساس کے ساتھ چلے تو میں نہیں سمجھتا کہ احساس والا شخص کسی کو ایسے ہی، ہم تو کہتے ہیں سر راہ کوئی مل گیا تھا، یہاں سر راہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں کسی کو، ہے وعدہ کر کے، اقرار کر کے، سارے معاملات کر کے، کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا جی مجھ سے، ہیں جی، بے حسی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو پھر تھا کیا یہ سارا؟ انسان کے اندر کیا چل رہا تھا پھر؟ یہ ہم نے وہ جیسے نا شعر ہے نا کہ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، پر کسے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ اگر تو آپ کو اپنے رب کا ہی احساس ہے نا تو کچھ چیزیں رب کے واسطے بھی تو رکھ لیں، سب کے فیصلے آپ نہیں کرنے ہیں یہاں پر۔ دیکھ لیں کتنے میں واقعات آپ کو کوٹ کرنا چاہوں کہ ازدواجی زندگیوں میں پرابلم ہونے کے باوجود بھی رشتے کو اس انداز میں نبھایا گیا کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ سبحان لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم مزاج نہیں، جیسے سرکار کا وہ فکر ہے نا کہ ہم خیال لوگ اگر ہم سفر ہو جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک بچہ ہے، اس نے کہا جی اگر بیوی ہم خیال نہ ہو تو پھر، میں نے کہا اس سفر میں بیوی کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس کو اگر وہ ہم خیال ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو بیوی کا درجہ ضرور دو اس کو۔ جیسے سرکار کا فکر ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جی یہ جو نماز ہے، نماز کے اندر بعض اوقات وہ کیفیت نہیں ملتی ہے، تو آپ نے کہا کیفیت فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھتے جاؤ، کبھی کیفیت مل بھی جائے گی۔ تو اگر آپ نے اللہ کے نام پر اس رشتے کو جوڑا ہے تو اس رشتے کا کم از کم اتنا احساس کر لیں کہ اس کو اللہ کے نام پر بھی چلا کے دیکھیں کیسا چلتا ہے یہ۔ ہر چیز کا ریوارڈ نہ میاں نے دینا ہے نہ بیوی نے دینا ہے، کچھ چیزوں کا ریوارڈ تو اللہ نے بھی دینا ہے۔ کئی ایسی صابر خواتین ہیں، اب میں اگر یہ بات کروں گا تو کچھ خواتین یہ سمجھیں گی کہ ہمیں جو ہے نا وہ صبر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا، یہ کب تک صبر کرنا ہے، یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ٹھیک ہوگا، یہ 5 سال میں ٹھیک ہوگا کہ 10 سال میں ٹھیک ہوگا، ہم ٹھیک رہے نہ رہے تو کیا پتہ ہے، زندگی تو یہی 4 دن کی ہے، اس میں بھی اگر احساس نہ ہوا تو پھر کیسے بات چلے گی آگے۔ تو یہ لوگوں کے نظریات ڈفرینٹ جگہوں پر یہ نظر میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے قطع نظر بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کو، نصیب کو سمجھتے ہوئے، تقدیر کو سمجھتے ہوئے۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپشن ہے بدل لیں، بعد میں گلہ مت کرنا، فیصلہ لو، فیصلہ لو، اللہ نے دیا ہوا موقع، لے لو فیصلہ، پھر ڈرنا کس بات کا ہے؟ بات یہی ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یا تو مان لو اس کو جس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں مان رہے تو پھر اپنی تو مان لو کم از کم۔ ہم لوگ نا بہت چلاک ہیں، زبردست قسم کے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو وہاں پر انوالو کرتے ہیں جہاں پر ہماری بے بسی ہوتی ہے،
اور وہاں پہ اللہ کو ہم بیچ میں شامل کر کے نعوذ باللہ مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور جہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں ہم اللہ کو پوچھتے بھی نہیں اور کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بات بڑے غور والی ہے کہ ہمارا اللہ ہماری ریلیشن میں کہاں ہے. ماں باپ کا ریلیشن ہے جی, بڑا خوبصورت ریلیشن ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے بنایا. اچھے ماں باپ مل گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تھوڑے کرخت مل گئے ہیں تو بھی اللہ کا فیصلہ ہے. کیا کرو گے؟ ماں باپ چینج کرو گے؟ ہو ہی نہیں سکتے. نہیں, ماں باپ کا ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. جب ایک کام ہو ہی نہیں سکتا اور وہ اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کے فیصلے کو مان کے بھی ماں باپ کی اگر خدمت کر لی جائے تو بھی بڑا ثواب ہے. اچھا, یہ ماں باپ کو تو ریلیشن دے دی جہاں پہ موقع ہے کہ آپ خلا لے سکتے ہیں, طلاق دے سکتے ہیں, ڈائیورس کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ کبھی اس خیال سے کیوں نہیں آیا کہ یار یہ بھی میری اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا ہے میری زندگی کا, غلطی ہوا ہے, میری مرضی کا نہیں ہوا, میرے مزاج کا نہیں ہوا, کم از کم میں نہ چھوڑوں, کم از کم کوئی اور چھوڑ دے. اس دن ایک اسکالر تھے, ان کی بڑی پیاری مجھے بات لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا وہ ریفرنس دے رہے, اس کا مفہوم تھا کہ دین کا بڑا حصہ نا نکاح میں پوشیدہ ہے. تو اس یعنی کہ جو نکاح کے بعد نا, تو ان کو انہوں نے ایسے ایکسپلین کیا کہ کیونکہ نکاح کے بعد نا بندے کو ہر لیول پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ایسی مشکلات آتی ہیں, ایسی برداشت ٹیسٹ ہوتی ہے, اور جو اس میں سرخرو ہو جاتا ہے اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. بات بہت اچھی, کتنے سارے نئے نقطے کھلتے ہیں. بالکل. تو یہ مطلب آپ دیکھیں, شادی کے بغیر آپ کو ساس سمجھ نہیں آ سکتی, شادی کیے بغیر. بالکل صحیح ہے نا جی, اس کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے. اللہ, وہ کہتے ہیں ساس کے آگے اگر ہے لگ جائے تو حساس بن جائے, وہ ہے ہی نہیں لگتی اس کے ساتھ. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. بس اس ہے کی کمی ہے, وہ ہے کی کمی ہے جی. وہ ہے اگر لگ جائے, حساس ہو جائے تو وہ ماں سے بھی بڑھ کر ہے جی وہ. لیکن وہ جو کیونکہ آپ کی زندگی کا کم حصہ آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے, اور زیادہ حصہ ماں باپ کے علاوہ لڑکیوں کا اسپیشلی زیادہ حصہ تو دوسری ماں کے ساتھ یا ساس کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے, دوسرے گھر میں رہنا ہوتا ہے. کم 20 22 23 سال 30 سال بھی چلے کر لیں جی, کوئی بڑے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. 30 سال اگر آپ اپنے ماں باپ کے گھر رہے اور اس کے بعد چلے گئے تو اگلا 40 سال ہو سکتا ہے, 50 سال ہو سکتا ہے جو آپ نے دوسرے گھر میں رہنا ہے. نارملی تو 22 23 سال میں بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, تو ابھی مطلب دماغ کھل ہی رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے شادی بھی ہو گئی ہے جی. ہاں, تو زیادہ تھوڑا سا حصہ ماں باپ کے گھر, باقی سارا حصہ تو اب باہر ہے. اب باہر کی دنیا میں وہ والی شفقت کا فوری طور پر ملنا بعض اوقات بڑا ناممکن ہو جاتا ہے, ریئر ہے, بڑا ریئر ہے. ہر بیٹی اپنے باپ کو سب سے زیادہ آئیڈلائز کرتی ہے اپنے میاں کی شکل میں, کہ جو شفقت مجھے باپ سے ملی ہے اسی طرح کی شفقت مجھے میرے میاں سے بھی ملے. آئیڈلائز کرتی ہے. باپ اگر دیکھیں نارملی نا بیٹیوں کے باپ بڑے شفیق ہوتے ہیں, بیٹیوں کے ساتھ بہت شفیق ہوتے ہیں. بیٹی کا ایک خاص جگہ ہوتی ہے, بیٹوں کے ساتھ تو تھوڑا کر جاتے ہیں نا, زور زبردستی ڈانٹ پانٹ شروع ہو جاتی ہے, اور بیٹیوں کو ذرا ماں باپ نا بڑا پیار کے ساتھ, باپ اسپیشلی بہت پیار کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب ماں ذرا اور طرح سے تربیت کری ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگلی دنیا بہت رف اینڈ ٹف ہے, تو وہ کوشش کرتی ہے بیٹی کو ان ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کرے کہ جو آگے زندگی کی مشکلات آنی ہے, ماں اس کی تیاری کرواتی ہے جی. تو اب وہ بیٹی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہ پہلی آئیڈلائزیشن, چونکہ شفقت والا مرد دیکھا ہوتا ہے باپ کی شکل میں, تو وہ میاں سے بھی اسی محبت کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے محبت مجھے میرے باپ سے ملی ہے, ایک کیئر والی, ایک پروٹیکشن والی, ایک اس کے اوپر چادر کی شکل میں جو میاں نے آ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ ان چیزوں کو ڈھونڈتی ہے کہ میری پروٹیکشن کرنے والا اس گھر میں میرا باپ تھا, اس گھر میں میری پروٹیکشن کرنے والا میرا میاں ہے, کیا وہ مجھے وہ والی چادر, وہ والی پروٹیکشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اور اگر میاں وہ والی دے رہا ہے تو پھر وہ کیا دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کو میرے میاں جیسا کوئی میاں عطا کری. واہ 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 واہ, سبحان اللہ.
کتنی عورتیں یہ دعا کر سکتی ہیں؟ کتنی عورتیں یہ دعا کر سکتی ہیں؟ گھر کے حالات دیکھیں، معاملات دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ عورتوں میں احساس نا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. مرد نا اتنی بے حسیوں میں چل رہے ہوتے ہیں نا کہ سم ٹائم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیلنس کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات بتاؤں، جیسے سرکار کا ایک فکر ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بحث جیت جاتے ہیں، دوست ہار جاتے ہیں. تو یہ کام مرد حضرات کرتے ہیں کہ فکروں کو ایک دوسرے کے اندر بحث میں ایک دوسرے کو جیتنا، اس کو علمی طور پہ کم کرنا، اس کو حاوی ہونا، یہ مردوں کے اندر نا ایک چلتی ہے. اپنی شجاعت کا وہ ایک طریقہ سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دوست بنانے کی خاطر بحث چھوڑ دیں گے کہ یار دوستی قائم رہنی چاہیے، بحث کا کیا، چل تو جیت جا یار. تو باہر کی دنیا، رف دنیا، جتنا ہمارا کارپوریٹ کلچر ہے، جتنا ہمارا نوکریوں کا کلچر ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے یہاں پر. سب کو اپنا اپنا بزنس کی دنیا میں چلے جائیں، پہلا اپنا بزنس، اپنا اپنا اپنا، ہر کوئی یہ. تو وہ اتنا اپنا اپنا اور اتنی مینیپولیشن، چاپلوسیاں اور حسد اور لیگ پولنگ اور کیا کیا چیزیں دیکھ دیکھ کے مرد کے اندر نا تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے. لیکن جو گھر میں بیٹھی ہوئی اس کی عورت ہے، وہ اس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ باہر کی بے حسیوں کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ وہ کرے. وہ کہتی میرے ساتھ تو احساس پورا ہونا چاہیے جی. تو اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ کس ہوا میں سے آ رہا ہے میرا میاں. پہلے اس کو ذرا گھر کے ماحول کے اندر تو ڈالو ذرا. اب آتے ہی باہر سے بھی بیچارہ وہ تھکا ٹوٹا ہے، گھر میں آتے ہی ساس بہو کے جھگڑے کی ایپیسوڈ اس کے سامنے چل رہی ہو تو وہ بے حس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ تو روز کے کام، اب کیا کریں یار اس کا. تو جس نے وہ چادر دینی ہے، جس نے وہ حفاظت دینی ہے، جس نے وہ آپ کو پروٹیکشن معاشرے کے اندر وہ آپ کو مقام دینا ہے، اس کا دل جیتنا بھی بہت ضروری ہے. صرف شکوے شکایات ہی نہیں کرنے ہیں، آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اس کا دل بھی جیتنا ہے. ابا کا تو دل پہلے سے جیتا گیا ہوا تھا نا، وہ تو ابا ہیں، وہ تو ماں باپ اللہ کی طرف سے ہیں. تو جہاں اب نئے گئے ہیں، نئے ریلیشن بنا رہے ہیں، ان ریلیشن میں اگر آپ پرانی وہ خوشبو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ خوشبو نہیں مل رہی تو وہ والی محبت پہلے آپ دے کے دیکھیں تاکہ شاید وہ خوشبو آپ کو مل جائے. جاتے ہی آپ اگر ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ جی میرے ساتھ یہ تو میرے ساتھ وہ، تو بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں ایک اکیلے بیڈ پہ سونے والا ایک تنہا ایک نوجوان ہوتا ہے جی ہے، تو وہ بھی کسی کو ساتھ میں جب لے کے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. جب برداشت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو وہ سپیس دیتے ہیں کہ سمجھیں ایک دوسرے کو. اور اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس شاعری کا مقطع اور جو مطلع ہے نا وہ کبھی برابر نہیں ہوں گے جی. ہاں یہ شعر ٹیڑھا سا شعر ہوگا. یہ غزل جو ہے نا اس غزل کا نام ہوگا جلیبی. جلیبی. ایک خاتون آئی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ساس ہے یہ جو زہر کے کوڑے مار رہی ہوتی ہیں زبان کے ذریعے، تو اس کا کیا کریں. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ کی اگر روحانی صحت بہتر ہو جائے گی نا تو بڑی بات بھی چھوٹی لگے گی، اور اگر روحانی صحت کمزور ہے تو چھوٹی بات بھی بڑی لگے گی. ہر بات کا نا ریئیکشن نہیں دینا ہوتا. جی صحیح بات ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی آپ اپنے اندر ذرا غور کر لیں کہ کس کی بات کو آپ نے زندگی میں اہم سمجھنا اور کس کی بات کو اہم نہیں سمجھنا. واہ واہ سبحان اللہ. بھائی فرض کریں ہمسایہ آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، ہمسایہ آ کے بول گیا، تو اس کا کیا کرو گے یار. مطلب پولیس بلاؤ گے، جھگڑا کرو گے، جیتو گے تو دفعہ مارو، بولنے دو یار. اس سے تمہارا کیا، اگر فرض کیا تم جیت بھی جاؤ اس میں تو کیا جیتا، اور اگر ہار بھی جاؤ گے تو کیا ہارا کیا ہے. چوک میں جاتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دو ایک دوسرے کے اوپر بولنا شروع کر دیں
خواتین لڑنا شروع ہو جائیں تو کیا اس سے کیا فرق پڑنا ہے جی آپ کی صحت کے اوپر؟ وہ پھر آپ کے اندر کا ایک ہے غرور ہے، تکبر ہے، انا ہے کہ آپ چونکہ اپنے آپ کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں اور کمزور نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جو اس میں دیکھیں نا ہم لوگوں کی طاقتیں کیا ہیں، ہم پاور سمجھتے کس کو ہیں کہ میرے بڑے جاننے والے ہیں، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. وہ پتہ چلتا اس کے بھی 4 جاننے والے نکلے ہیں. اب کیا ہوگا جی پھر؟ جاننے والے لڑتے رہیں گے، آپ بیٹھے ہوئے بیچ میں ہیں. تو جھگڑے کی ایک آب و ہوا پھیل گئی. اوائڈ کر سکتے ہو کر جاؤ یار. وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ عرفی تو نہ مندیش زغو غائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کہ عرفی تو نہ ان کتوں کے بولنے سے نہ تو پریشان نہ ہو، اور کتوں کے بولنے سے بھی کبھی کسی فقیر کا رزق کم ہوا ہے. سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ. تو آپ یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں نہ بنا کے رکھیں کہ بات اس کی معنی رکھتی ہے جو آپ کے لیے معنی رکھتا ہے. واہ سبحان اللہ. اگر آپ نے اس کو معنی ہی نہیں دیے ہوئے تو یہ ڈرامہ کیا ہے؟ واہ واہ. تو یہ بات کیا ہے؟ ڈرامہ کیا ہے؟ واہ واہ. یہ ڈرامے ہی تو چل رہے ہیں. دیکھ لیں لفاظی ہے نا، یا تو آپ نے اتنی اہمیت واقعی دے کے رکھی ہے کہ اس نے کہی بات تو میرے دل پہ چھری چل گئی، وہ شخص اتنا اہم تھا میرے لیے. اب آپ نے اگر اہمیت ہی نہیں دی ہوئی تو پھر اس کا کہا نہ کہا آپ کو کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ شخص آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا. اصل میں تو ہے ہی شخص. سرکار جیسے فرماتے ہیں نا کہ تم نہ اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو نہ اپنی انگلیوں پہ گننا شروع کرو، نام ان کے کہ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ واقعی میرے بڑے سگے دوست ہیں، میرے سگے جاننے والے ہیں، یہ جن کو مجھ سے محبت ہے، یا میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ساری کیٹیگریز ملا کے اگر آپ انگلیوں کے اوپر ایسے نام گننا شروع کریں گے نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی فون کی ڈائریکٹری میں تو ہو سکتا ہے 20,000 نمبر ہو، لیکن انگلیاں 50-60 پہ جا کے نا ختم ہو جائیں گی، گنتی ختم ہو جائے گی. گنتی ختم ہو جائے گی. تو یہ لوگ ہیں ٹوٹل جن کو آپ نے اپنی زندگی میں آسانی کے ساتھ چلانا ہے، جن کو آپ نے زندگی کے اندر آسائش دے سکتے ہیں، آسائش دے دیں. جن کے لیے آپ کو رحمت بن سکتے ہیں، رحمت بن سے. جن کو آپ معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں. جن کی کہی ہوئی کڑوی باتیں بعض اوقات اگنور کر دیں کہ یہ میرے وہ لوگ ہیں، واقعی کوئی مس ہیپ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی ہے، شاید اس نے وہ کہتے ہیں نا ہیپ آف دا مومنٹ میں کوئی بات کر دی ہے، لیکن ہے اچھا بندہ، تو آپ اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ ہے تو میرا اصل میں ہمدرد ہی ہے، اگر اونچا بول بھی گیا ہے تو کیا ہو گیا اسے. تو یہ جو 60-70 لوگ آپ کی زندگی میں ہیں نا، یہ آپ کا کل اثاثہ ہیں ڈاکٹر صاحب، کل انویسٹمنٹ، کل کمائی آپ کی. انہوں نے آپ کے لیے دعائیں کرنی ہے جانے کے بعد. اور یہی لوگ اگر آپ کل کمائی یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جن کے نام آج آپ بیٹھ کے انگلیوں کے اوپر گن رہے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کا مکمل ایسٹ ہے جو آپ نے پوری زندگی میں کمایا ہے. تو جیسے وہ سرکار واحد صاحب نے واقعہ نہیں سنایا تھا کہ اکاؤنٹنٹ آ گیا کالج میں آپ کے پاس، اور کہ بھائی صاحب کسی کی آپ نے فیس معاف کر دی ہے، کسی کی آپ نے آدھی کر دی ہے، کسی کو حافظ کی آپ فیس نہیں لیتے، یتیم کی فیس نہیں لیتے. تو ایسے تھوڑی کالج چلتا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ ہم یہاں کالج چلانے بیٹھے ہیں؟ ہم تو اپنے جنازے کے بندے کٹھے کریں. تو کٹھے کریں اپنی زندگی کے جنازے کے لوگ اپنی زندگی میں کٹھے کر کے جائیں، اور بعد میں کس کی منتیں کرتے پھریں گے، وہ مولوی صاحب کو بلاؤ، وہ مسجد سے بچے بلاؤ، وہ یہاں پہ قرآن پڑھ کے جائیں. وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دل سے تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، جو دل سے تمہارے لیے قرآن پڑھیں گے بعد میں؟ ان کو ڈھونڈو آج کی زندگی کے اندر، وہ ہیں تمہارے کام کے اصل لوگ. تو جب ہم ان کو زندگی میں ہم نہیں دیکھ رہے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ کیا صرف خالی بڑھ کے رہ جائیں گی؟ خالی یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہمیں چھوڑ دیا اور وہ تو عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے. تو بھائی کب تک ہے یہ؟ کب تک عیاشیاں ہیں؟ اور کچھ چیزوں کا جواب ہم نے یہاں پر نہیں لینا.
کچھ چیزوں کو ہم نے ایز اے ایسٹ آگے بھیج دینا ہے. سبحان اللہ. اس کو تم یہاں خوشیاں منا لو, ہم ادھر جا کے منائیں گے, ادھر تمہارا ہم حساب لیں گے. دیکھنا یہ جو تم نے ہمیں جو بیچ مجدھار میں جو تم نے چھوڑ دی ہے نا وعدہ کر کے, پیارے پیارے بچے ڈاکٹر صاحب, خوبصورت خواتین, اور ایک اور کسی خاتون کے پیچھے لگ گئے. اچھا چلو لگ گئے بھائی, شادی کرنا چاہتے ہو کر لو شادی. ان کو چھوڑنے کا حکم کس نے دیا تمہیں؟ ایسے چھوڑ دیتے ہیں, بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. اس دن بھی بچے بڑے اور وہ ماں بیچاری, اس کو ڈیورس کے پیپر آئے ہیں, 14 گھنٹے وہ بے ہوش رہی ہے, اور کہتی ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ چلو تم نے اگر کرنی تھی مجھے کیوں چھوڑا, بالکل صحیح بات. تو کہتا ہے کہ دوسری نے شرط رکھی تھی کہ اس کو چھوڑو گے تو میں تم سے نکاح کروں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جو آج چھڑوا رہی ہے نا, کل تیسری اس کو چھڑوا کے جائے گی. کیا بنے گا انسان؟ یہ ہے اصل میں بے حسی. ہر چیز کو نا دیکھنے کا بڑا اینگل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بچے آپ کی ذمہ داری ہیں, بیوی آپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے تو کہا کہ چلو شادی کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن دونوں کو برابری کے حقوق دو. اس دن بھی ایک خاتون آئی تو کہتی ہیں کہ وہ شوہر نا ایکسٹرا میریٹل افیئر, اور تو میں نے ان کو کہا کہ جو انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ جو اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہا وہ آپ کی مرضی پہ کیا چلے گا؟ ہر انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, یہ دل کو ایسا قرار دے دیتی ہے. میں نے کہا آپ نے اپنے قبر میں جانا ہے, اس نے اپنے قبر میں جانا ہے. تو بلکہ وہ آج حضرت کی میں آڈیو سن رہا تھا, تو وہ مطلب میں نے وہ سنی نا, تو بس ایک خیال کی آمد ہوئی کہ وہ اصل میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم سے پوچھے نا, تو اس کا وہ مفہوم میں تھوڑا سا, کیونکہ وہ تھوڑی سی بات مجھے آئی تو وہ کنٹینیوٹی میں, کہ اگر اللہ تم سے پوچھے کہ کیا تمہیں میری کائنات میں کوئی گناہ گار نظر آئے, تو آپ کہنا کہ نہیں کوئی گناہ گار نظر نہیں آیا, سارے بیمار نظر آئے, یا اللہ تو ان کی بیماری دور کر دے. تو یہ بیمار ہے جی, جو بیمار ہو گیا ہے, جو اپنے ایمان کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا, وہ آپ کو کس خاطر میں لے کے آئے گا؟ جو ہوس پرستی میں گھس گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس کو کہیں کہ جا, اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیں, اس کے تو ہوس پرست ہو گیا بھائی. یہ اگر اس ریلیشن میں بھی اگر اس کی ہوس پرستی نہیں ختم ہو رہی تو کبھی نہیں ہوگی, اور جانے دے اس کو. دیکھیں, رازق اللہ, پالنے والا رب اللہ, آپ کی ہر چیز کا مالک اللہ. ہم جب انسانوں میں یہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا, تو مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کبھی ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کیا واقعی رب تعالیٰ سے ہمارا وہ کنیکشن بلڈ ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو ہمارا رب ہے, کوئی ریلیشن نہ ہو. دنیا کو دیکھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک ہے آپ کی نظر جس سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک بنانے والی کی بھی نظر ہے. اس نے ہی بچھو بھی بنایا ہے اور اس نے ہی جگنو بھی بنایا ہے. وہ ہر صفت کا مالک ہے, ہر صفت کی اس نے کوئی چیز بنائی ہوئی ہے, اور ہر چیز کی کوئی صفت اس نے بنائی ہوئی ہے جی. تو جب آپ دنیا میں اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو جہاں پر آپ کو یہ صفات نظر آتی ہیں اور آپ ان کو ڈیل نہیں کر پاتے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمزوری آپ میں بھی ہے. بھئی اگر ایک فرض کیا ہے کہ یہ پرانے دور میں نا ڈاکٹر صاحب بزرگ جو تھے نا, وہ انسانوں کو نا جانوروں سے تشبیہ دیتے تھے. ہے تو اچھی بات نہیں, لیکن صفت کے حوالے سے, کہ جیسے کوئی بہت بولنے والا ہو نا, تو اس کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم صبح کیا کوا کھا کے آئے تھے یار, تم بول بول کے ٹر کر کے دماغ کھا لیا تم نے, ہے نا. تو یہ اب کوے کی صفت ہے کہ وہ ٹیں ٹیں کرتا ہے جی. تو زیادہ بولنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوا یہ ہے, بہت بولتا ہے یہ والا. حالانکہ کوا اپنی صفات والا, بڑی ڈھیر ساری صفات ہوتی ہیں, بڑا مضمون ہے اس کے اندر.
تو لیکن یہ شیر، چیتا، بچھو، سانپ، یہ سارے جو ہے نا یہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں صفات کی شکل میں. آپ کی ان میں کون سی صفت ہے؟ غور کریں ذرا. ایک بندے نے ایک بچھو کو پانی میں گرتا دیکھ لیا تو اس نے اٹھایا تو بچھو نے ڈنگ مارا، اس نے چھوڑ دیا، پھر اٹھایا، پھر ڈنگ مارا، پھر چھوڑ دیا. 2-3 دفعہ ایسے ہوا تو اس نے بہرحال بچھو باہر نکال لیا. اور بچھو کو زبان ملی، اس نے کہا کہ میں نے اتنے تجھے ڈنگ مارے ہیں تو تو نے مجھے پھر پانی سے باہر نکال لیا، کیوں بچایا تو نے مجھے؟ تو اس نے کہا وہ تیری صفت ہے، یہ میری صفت ہے بچانا. تو آپ اپنی صفت کو بھی زندگی کے اندر نا ڈسکور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا صفات دی ہیں. اگر فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی ریلیشن کے اندر ہی آپ کو کہیں غم دے دیا، دکھ دے دیا، تو یہ ایسی سٹیٹ آپ کو مل گئی ہے کہ جس میں آپ کا اللہ کا رستہ بالکل شارٹ ہو گیا ہے. وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ صرف ایک احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر. ایک احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر. اے خدا کتنا آسان ہے تجھ کو منانا. واہ 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 سبحان اللہ. واہ کہ آپ کو اسٹیٹ مل گئی ہے یہ والی. اب یہ کتنا آسان ہے کہ آپ اس اسٹیٹ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں جہاں پہ ہر دکھ سنا جاتا ہے، ہر بات سنی جاتی ہے. کچھ کا اجر یہاں دے دیا جاتا ہے، جن کو یہاں نہیں دیا جاتا وہ یہاں پہ کتنے گنا بڑھ کے اس کو دے دیا جاتا ہے. سارا کچھ زندگی میں، زندگی کی کامیابی کا سفر انسان کی نا آخری سانس پہ ہوتا ہے جی. وہ ایک خاتون کا ہے واقعہ کہ شادی کی پہلی رات کو نا انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈائیورس لے لی. شادی کی پہلی رات کو وہ ان کے ہسبینڈ جب اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے تو چھپا کے کسی چیز میں بلائے. انہوں نے کہا پھل لائے آپ کے. تو انہوں نے کہا وہ آپ چھپا کے کیوں لائے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، گھر والے کہیں مانگ ہی نہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جو اپنے گھر والوں کے بارے میں اتنا بے حس ہو. اللہ اکبر. کل کو میرے بچے بھی ایسے پیدا ہوں گے. ماں باپ کو کرتے دیکھ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو جو ماں باپ کو کرتے دیکھ رہے ہیں بچے، وہ کل کو ایسے ہی کچھ کر رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، یہ تو کر لینی چاہیے. اور کچھ عرصے کے بعد، وقت گزرنے کے بعد جناب اس شخص نے دیکھا کہ اس خاتون کے بچے وہ بچے تھے کہ جو اپنی والدہ کے ہاتھ چوم کے گھر سے جاتے تھے اور ہاتھ چوم کے گھر میں داخل ہوتے تھے. اب اگر سارے ڈرنے بیٹھ جائیں کہ جی ہمارا کیا ہوگا، تو یا تو ڈرو نا یا پھر ڈرتے ہی رہو. ڈرتے ہی رہو کیا ڈرتے رہو بھائی. پہلا جوا تم نے کھیل لیا، نہیں تمہارا کامیاب ہوا، تو یا تو مان لو کہ یہ حقیقت ہے اور یہ میری قسمت ہے، میں نے اس پہ چلنا ہے. اس کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں، یہ کر سکتی ہوں، کیسے ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں، وہ میں کروں گا. یا اگر نہیں رہنا ہے تو پھر چھوڑ دو. یہ مت دیکھو پھر کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جی، باہر کے ملک میں ہوتی ہیں، تو ان کے میاں نے وہ کوئی پاسپورٹ کا ایشو تھا، وہ بیگم کی وجہ سے جب وہ مل گیا تو انہوں نے بیگم کو چھوڑ دیا. اب اس بندے کا پیچھے مشن کیا تھا؟ پاسپورٹ، نیشنلٹی پاسپورٹ ہے، وہ مل گیا اور وہ انہوں نے اس کے بعد سے خاتون کو ڈائیورس کے پیپر بھیج دیے. انہوں نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور میں نے اسی وجہ سے اس کو دیا. تو اب مجھے اگر میرا کوئی رشتہ کروانا ہے تو اس سے بہتر کروائیں. دیکھیں ایک بن گیا نا کہ یہ میری تھی منزل، یہ میرے ساتھ نہیں چلا تو میں اب اس سے بہتر ڈھونڈ کے دکھاؤں گی، یا مجھے اس سے بہتر چاہیے، نہیں تو یہی والا مجھے واپس لا کے دیں.
یہ مجھے وہ کہہ رہی میں کتوں لے آ کے دوں واپس, وہ تو آپ کو چھوڑ گیا, مجھے کہاں سے ملے گا وہ. دل کا اچھا ہونا, دل کا حساس ہونا, یہ اگر کبھی کسی وجہ سے تھوڑا سا دھندلا بھی ہو جائے نا, تو کئی دفعہ لوگوں کو دیکھ کر بھی آپ کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی کام کوئی اچھا کسی وقت میں کوئی کر رہا ہے, یا کسی نے کسی کو ایسے موقع پہ معاف کر دیا جو معاف کرنے والا موقع نہیں تھا, اور آپ نے دیکھ لیا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کا منظر بھی بدل جائے. سبحان اللہ. واہ. کبھی کبھی ایکسیڈنٹس آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک ہاتھ نہ رہا ایکسیڈنٹ میں تو پتہ چلا ہاتھ کیا ہوتا ہے اور ہاتھ والوں کی کیا بات ہوتی ہے. واہ واہ. کئی چیزوں کا احساس ہوتا ہے, احساس چھن جانے کے بعد بعض اوقات احساس ہوتا ہے. اچھا, آپ کے چھن جانے کے بعد احساس ہوگا تو کسی چھنے ہوئے کا دیکھ کے احساس کر لیں کہ اس نے چھوڑا تھا, میں نہ چھوڑوں. اس نے اس بات پہ چھوڑ دیا, میں نے نہیں چھوڑنا, کیونکہ اس کا احساس بعد میں بہت برا ہوتا ہے. وہ جو ایک ریگریٹ جس کو بولتے ہیں نا آپ لائف کے اندر, وہ ریگریٹ بھی ایک احساس ہی ہے بیسیکلی. اور پھر اس کے بیچ میں وہ بڑی پھر فارمز اور بھی آ جاتی ہیں کہ ایک اس کے ساتھ پھر ایک کمپلیکس بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں احساس کمتری, اور ایک کو کہتے ہیں احساس برتری, ہے نا جی. بالکل. کیا کہتے ہیں, سپیریئرٹی کمپلیکس اور انفیریٹی کمپلیکس. اچھا, یہ دونوں ہیں کمپلیکس ہی, دونوں کچھ نہیں ہے, صرف کیا ہے, کمپلیکس ہے. جو ذرہ جدھر ہے وہی آفتاب ہے, وہی آفتاب ہے جی. بس اپنے آپ کو تھوڑا سا کھوجیں, ڈھونڈیں, اپنے اندر کی بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں, اور اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق پیدا کریں کہ آپ کے اندر یہ احساس رہے. لوگ چھوڑ جاتے ہیں, چھوڑ جائیں, احساس نہ آپ کو چھوڑ کے جائے. یہ آپ کا اس دن کام آئے گا جس دن کوئی کام نہیں آئے. لوگ چھوڑ کر چلے جائیں, احساس کہیں آپ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے. واہ. اوہ, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی ہے ہی احساس کا نام. رشتوں کا احساس, اپنا احساس, غربت کا احساس, معاشرے کا احساس, امت کا احساس, اللہ کا احساس, اللہ والوں کا احساس, یہ سارے احساس مل کر ایک خوبصورت انسان بناتے ہیں. اور آپ کے اندر یہ احساس جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ خوبصورت باغیچہ بنے گا, خوشبوؤں والا ایک جسم بنے گا جس کو کہتے ہیں. ورنہ بدبو کا ڈھیر ہے, تعفن, ایک تعفن غرور کی دنیا, عاجزی میں نجات کی خوشبو. سبحان اللہ. اپنے مزار میں واصف, اپنی صفات کی خوشبو, صفات کی خوشبو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. تو یہ جو آپ کی صفات ہیں یہ پھر آپ کی قبر میں بھی بولتی ہیں. اپنی صفات کی حفاظت کریں, اپنی صفات کو پالش کر کے رکھیں, اپنے دل کے آئینے کو چمکا کے رکھیں. وہ ایک گرد آ جاتی ہے اس کے اوپر, وہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. تو وہ آپ اپنا دل ذرا صاف رکھیں, خوبصورت رکھیں, رشتوں میں گنجائش دیں. وہ ایک بزرگ تھے, جا رہے تھے جی حج کرنے, پرانے وقتوں کی بات ہے یہ, اونٹوں والا جو دور ہوا کرتا تھا. تو کہیں پہ ایک جگہ پہ تھوڑی سلوپ آئی, وہ اونٹ چلا تو گرا تو اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ بزرگ تو وہیں بیٹھ گئے سجدے کے اوپر. انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ, میں اتنا پلیئر فل کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تیری دی ہوئی ایک اتنی بڑی مجھے توفیق ہے جو میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور میں اتنی کیفیت میں تجھ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ تو نے مجھے کیا منظر دکھا دیا کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. میرا ساری کیفیت میری خراب ہو گئی ہے, میں نہیں ہلوں گا جب تک اس اونٹ کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اس اونٹ کو صحت مل گئی اور سفر کا آغاز ہو گیا. تو یہ معاملات کر کون رہے سارا؟ آپ نے کبھی اس سے بھی رجوع کیا ہے؟ اس سے بھی کبھی بات کی ہے کہ یہ جب اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے رب سے رابطہ کیا کہ نہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے رب سے بھی بڑا رابطہ کیا ہے, وہ ہمارا میاں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا, وہ نہیں بات سنتا, وہ یہ ہے, وہ ہے. تو آپ بن جاؤ, وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے, آپ وفا والے بن جاؤ.
تو میں کہتا ہوں کہ پھر بھی اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا. جھگڑوں سے نکل آؤ اپنی زندگی کے اندر, تاکہ جب آپ جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, تو یہ ذہن نہ بند ہوا ہوتا ہے اور ایک خاص نفرت کے پیمانے کے اوپر یہ چل رہا ہوتا ہے, اور جیسے جیسے آپ کا جھگڑا بڑھتا جائے گا یہ نفرت کا وہ والا لیول بھی بڑھتا جائے گا. جھگڑا اوائڈ کر جاؤ, اور تھوڑی دیر کا ہوگا, اس کے بعد ختم, آپ ایزی ہو جائیں گے, لائف ایزی ہو جائے گی آپ کی. آپ اپنے ذہن میں نا وہ والی باتیں سنبھال کے رکھتے ہو کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھے یہ کہا تھا, میں کیسے برداشت کر لوں, میں کیسے چھوڑ دوں, اور میں تو زندگی بھر یہ فکرہ یاد رکھوں گا یا رکھوں گی کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا. او بھائی, زندگی میں اکٹھے کرنے کے لیے اور بڑا کچھ ہے. اس دل کے اندر کو خوشبو والی کرو, تمہارے تن بدن میں سے خوشبو آئے گی جی. اور تم اکٹھا کیا کرو اپنی زندگی, اپنی باسکٹ کبھی چیک کرو, باسکٹ آف وشز جیسے ہوتی ہے نا, کہ چیک کرو کیا رکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں, اور پتہ چلے گا وشز کے اندر تو زیادہ تر جو ہیں وہ آپ نے رکھے میں بدلے لوگوں سے لینے ہیں جو آپ نے. تو جب آپ بدلے لے رہے ہیں تو آپ کے پاس پازیٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ پازیٹیو انسان حساس آدمی ہی ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا پازیٹیو اینگل بھی مل جائے تو ساری بات بالکل سنور جاتی ہے, خوبصورت بن جاتی ہے. زندگی آگے چلنے کا نام ہے, پیچھے چیزوں میں رکنے کا نام نہیں ہے. جو وہ دور تک بے مائیگی کا ایک سلسلہ محسوس کر, اپنے جامے سے نکلنے کی سزا محسوس کر. تو آپ نے محسوس جو کرنا ہے یہ حساس بندہ ہی کرے گا, کوئی غیر آدمی نہیں کر سکتا. تو حساس لوگ, قیمتی لوگ, ریئر لوگ, اور ان کو اپنے احساس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے جی. تو باقی اس کے اوپر جتنی دیر ہم مرضی بات کرتے جائیں یہ تو خیر چلتا جائے گا, لیکن آج جو میں صرف اس کو ریلیشننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کرنا چاہ رہا تھا نا میں بات, وہ صرف اتنی بات تھی کہ ریلیشنز انسان کے بہت قیمتی ہیں. ان کو جو جتنی خوبصورتی سے لے کے چلے گا نا, اس کا دنیا کا انجام بھی اتنا خوبصورت ہوگا. بہرحال یہ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی ریلیشننگ ہے, جو آپ کے پسند کے ریلیشنز ہیں, یہ جو 60-70 لوگ ہیں, ان کو زندگی میں جیتنے کی کوشش کریں. ان کو زبان کے کہنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں, چھانٹے نہیں مارنے چاہیے. ان کو سنبھالیں, پیار سے سنبھالیں, جہاں اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں. ماں باپ کو گنجائش دے سکتے ہیں گنجائش دے دیں, خامد بیوی کو گنجائش دے دے, بیوی خامد کو گنجائش دے دے, ساس ماں اپنی بہو کو گنجائش دے دے, بہو اپنی ساس کو بھی تھوڑی سی گنجائش دے دے. جہاں پہ ریلیشنز ٹوٹ نہیں سکتے, ختم نہیں آپ کرنا چاہتے, وہاں پہ ان میں جتنی گنجائشیں دے سکتے ہیں دے کے رکھیں, تاکہ وہ رشتے آپ کے قریب قریب رہیں, ختم مت کریں. تھوڑا سا فاصلے پہ چلے جائیں, تھوڑا سا گیپ دے دیں, تاکہ شاید یہ اس بات سے بھی ریئلائز ہو جائے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کی بہتر ہو جائے کل کے دن میں. تو کل کا جو امید کا انتظار ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھے وقت کا انتظار کرنے والے کا اچھا وقت شروع ہو جاتا ہے, برے وقت کا انتظار کرنے والے کا برا وقت ابھی سے شروع ہو گیا ہے. اس دن تو میں اپنے جی اس دن میں ایک فارنر تھے, ان کی نا میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑی پیاری لگی ان کی بات کہ خود سے محبت کرنے کا پہلا پرنسپل گلہ کرنا بند کر دو. دوسرا پرنسپل خود کو ڈرانا بند کر دو. یعنی کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا تھا اور ہم مخلوق کا گلہ ہی کرنا شروع ہو گئے. بلکہ اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا نا. تو کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس کی ایک تشریح ایسے کی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا. واہ 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 واہ, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اب تیرا نام لب پہ ہے واصف, اب کہاں خلق کی زباں ٹھہرے. بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ جی. بس جی یہ بات بڑی قیمتی ہے کہ گنجائش دینی بڑی ضروری ہے جی.
گنجائشیں کم کرتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کم کرتے جا رہے ہیں، لسٹ میں سے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑا اثاثہ ہے جی. سارا کچھ زندگی میں مت جیتے، کچھ رکھ لیں جو آخرت میں بھی آپ کو جتوائے، جس کا اجر آپ کو ادھر بھی مل جائے. سبحان اللہ. آپ ہی کی اللہ تعالیٰ آپ ہی کی بڑی پیاری بات جو لاسٹ اس پہ بھی کہ انسان جو ہے نا انسانوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جب اللہ کو پا لیتا ہے تو اللہ واپس انسانوں میں بھیج دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. انسانوں سے نہیں بچ سکتے، انسانوں کا نہیں بچ سکتے. ہاں. اور وہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ اس تک پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی رستے سے اس تک پہنچ جاتا ہے. اور بس وہ اپنے رجوع کا، اپنے ڈش اینٹینے کا رخ ادھر رکھے. آ رہی ہیں نشریات، آپ تک پہنچ رہی ہیں، اس کو فیل کرے، اپنے ڈش اینٹینے کا رخ اس طرف رکھے، اللہ کی فریکوینسی کے ساتھ ان ٹیون کر جائے. آتی ہے نشریات الحمدللہ. الحمدللہ آتی ہیں جی، بالکل آتی ہیں جی. تو بس یہ بڑی ضروری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تجھے توڑا جا رہا تھا تو تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی مجھے تکلیف ہوئی تھی، لیکن توڑنے والا اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنا غم بھول گیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، خوبصورت، بیوٹیفل، واہ. تو بعض اوقات نا اپنا غم بھی بھول جانا چاہیے، دوسروں کی خوشی میں بھی خوش ہونا چاہیے جی. مجھے وہ جو ہے ایک اسکالر تھے، ان کے اسٹوڈنٹ نے ان کا بتایا کہ میرے خیال سے مولانا اسحاق کا وہ ذکر کر رہے تھے، تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ لوگ آ کے ان کو بیوقوف بنا کے نا، مطلب باتوں میں یہ کر کے ان سے پیسے لے جاتے تھے، سب کچھ لے جاتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے جو ہے ان سے کہا کہ لوگ آپ کو باتوں میں وہ کر لیتے ہیں اور آپ سب کچھ دے دیتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے تو اللہ کے نام پہ کوئی میرا اپنا پورا آپ لے جائے میں تب بھی انکار نہیں کروں گا، میری تو پوری جان حاضر ہے. آپ کو ان چند چیزوں کی پڑی. تو جب وہ انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ جو ہے نا دینے پہ ہی جو ہے وہ فائز ہو جاتا ہے، وہ پھر لینے کا تقاضے نہیں کرتا. بالکل ٹھیک بات ہے جی. مجھے بڑی پیاری بات لگی ان کی. بس اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہ حوصلہ دے کہ یہ جو ہے نا احساس کی دنیا کو نا قائم رکھے. یہ آپ کی روح ہے، یہ زندہ ہے اگر احساس زندہ ہے تو اگر آپ کا احساس نہیں زندہ تو اس کا مطلب ہے روح آپ کی کہیں سے مر رہی ہے. اور آپ کی جو جسمانی صفات ہیں نا وہ حاوی آ رہی ہیں، اس میں ہوس بھی ہوگا، اس میں تکبر بھی ہوگا، اس میں جتنے بھی ہم نیگیٹو ٹریٹس کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے بیچ میں موجود ہوں گے. تو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اندر سے خوبصورت ہوگا. خوبصورت انسان اندر سے ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، ظاہری خوبصورتی ایک اور بات ہوتی ہے. تو ظاہری خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی، اندر کی خوبصورتی کا نا ڈیوریشن بہت لمبی ہے. سبحان اللہ. ظاہری پھول 4 دن کے لیے چمکتا ہے نا جی، اس کے بعد ماند پڑ جاتی ہے خوبصورتی بھی اور سب باتیں بھی. جوانی جو ہے وہ چلی جاتی ہے جی، ایسے جیسے ہاتھ میں سے ریت نکل رہی ہے نا، جوانی ایسے چلی جاتی ہے جی. جتنا زور سے پکڑتے ہیں نا وہ ریت پھر بھی نکل جاتی ہے بھی، جو اس نے نہیں رکنا، چلے ہی جانا، جو مرضی کر لیں آپ. تو یہ جو اندر کی خوبصورتی ہے نا، یہ آخری دم تک آپ کے ساتھ رہتی ہے. اس کی بیوٹیفیکیشن میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ اجلتی ہے روز بروز، اس کا نکھار خوشبو بڑھتے ہیں. اندر کی خوبصورتی پہ کام کریں، اپنے احساس کو زندہ رکھیں اور اپنے احساس کو خوبصورت بنائیں، تاکہ ہم جب بارگاہ میں پہنچیں تو ہمارے فیصلے جو ہے نا وہ احساس کے اوپر ہی ہو جائیں. بس یہ بات ہے. بس اللہ تعالیٰ جی ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی. آمین. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.